अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि आपको याद होगा कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात में अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो बाउंड्री एरियाज़ हैं वहाँ पर हमले किए गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और वहाँ से फिर एक पैगाम आया कि जी रात 12 बजे हमने कार्रवाई बंद कर दी है। अब अगर पाक फौज ने हमला किया तो हम जो है जारी रखेंगे, लेकिन उसका जो जवाब दिया था वो आपको याद है। पाकिस्तान ने बोला था कि भाई आपने अब शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। तो फिर लेकिन उसके बाद जो है वो तसल्ली हुई और फिर काफ़ी तसल्ली कराई और अंदर घुसकर मारा, अफगानिस्तान की पोस्टों पे जाके कब्जा कर लिया। फिर जो अफगान तालिबान की सपोर्ट याफ्ता जो फितनतुल ख्वारिज हैं और फितनतुल हिंदुस्तान, उनको मारा, उनके ठिकाने तबाह किए, उनके ट्रेनिंग कैंप्स तबाह किए। तो अब गुज़िश्ता रात फिर यानी कि 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात को दोबारा उन्होंने शरारत की 2-3 जगह पे और उसका भरपूर जवाब दिया। उसकी भी आपको डिटेल्स देंगे। और नाज़रीन, आज इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ उठा लिया और वो बाकायदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अब चीफ मिनिस्टर हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात जो एक ट्वीट की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सुहेल आफरीदी मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं, ये खुलकर खेलें, डरना नहीं, डर के नहीं खेलना और खुलकर खेलें। और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशंस जारी हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी मजम्मत करें और उसको रुकवाएं। और इमरान खान से फिर आज अडियाला जेल में बैरिस्टर सैफ और दीगर लोगों की मुलाकात हुई। बैरिस्टर सैफ ने, जो कि केपी के हम हुकूमत के अब आज तक तो तर्जुमान थे, अब पता नहीं सुहेल आफरीदी साहब उनको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जेल से बाहर आके, अडियाला जेल से बाहर आके गुफ्तगू की, उसका भी आपको हाल अहवाल बताएंगे। तो पहले नाज़रीन ज़रा आपको बताते चलें कि जनाब गुज़िश्ता रात यानी कि 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात अफ़गानिस्तान की अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जनाब दोबारा जो है वो हमला किया बोल्डक चमन सेक्टर में, और स्पिन बोल्डक जिसको कहते हैं, वहाँ पर हमला किया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी चलाई कि जी वो जो चमन पोस्ट है उस पर हमने पाकिस्तान की जो साइड है वो भी तबाह कर दी। हालांकि जो चमन पोस्ट का जो गेट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर है वो उन्होंने तबाह किया और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान की साइड पे उन्होंने पोस्ट तबाह किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ी भरपूर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की जिसका मुंह तोड़ एक दफ़ा फिर जवाब दिया गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात जब शुरू किया मामला अफगानिस्तान ने, तो उसका भी जवाब दिया। फिर उन्होंने जंगबंदी की और कहा कि जी हम अब कार्रवाई नहीं कर रहे, आप भी बाज आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, अब हम आपको पूरा मज़ा चखा कर ही बाज आएंगे। और उसका जवाब उन्होंने ये बनाया था कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एरियल हवाई हमले किए थे अफगानिस्तान के अंदर जाके, काबुल में जाके, जिस वजह से उन्होंने वो हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम वाज़े तौर पर उससे पहले भी यही था, अब भी ये है और आने वाले दिन भी यही होगा कि जहां पर भी वो दहशतगर्द, वो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जहां जहां बैठे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको अब वहां जाकर टारगेट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। काबुल को कह कर थक गए हैं कि जी वो कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो रॉ बैग्ड फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके सेफ हेवन हैं, सेफ कैंप्स हैं, उनको वो जाकर बंद करें। अफगान तालिबान फोर्सेस उनको हैंडल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। उसके बजाय अब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। तो जनाब स्पिन बोल्डक पर जनाब जब हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया। और उसके बाद फिर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब फिर अफगान तालिबान ने जो है वो जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। यानी कि पहले खुद शरारत करते हैं, उसके बाद फिर हाथ पड़ जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं और पैर पड़ जाते हैं कि जनाब खुदा के लिए जंगबंदी करें। और अब वजारत खारजा ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतों ने तालिबान की दरख्वास्त पर, माइंड यू तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर पर इत्तफाक किया है।
اس دوران تعمیراتی بات چیت کے ذریعے مسائل کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب 48 آورز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کیونکہ ابھی میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 48 آورز ہی ہوئے ہوں گے جو 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات جو جنگ شروع ہوئی, اور وہ پاکستان نے پھر ذرا لمبا اس کو کھینچا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ افغان طالبان نے ریکویسٹ کی کہ جی بس اب بند کر دیں, ہم نے بھی بند کر دیا ہے. تو اب پاکستان نے اس وقت بھی اس کو ذرا لمبا کھینچا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 12 اکتوبر کی رات تک وہ جاری رہا. تو اس کے 48 گھنٹے فوراً بعد دوبارہ انہوں نے پھر اٹیک کر دیا, اور پھر جب وہ اچھی ان کی تسلی کی گئی اس کے بعد پھر انہوں نے اب معافی مانگ لی اور کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بندی کی ہے, لیکن اب 48 گھنٹے کے لیے کی ہے, کیونکہ اب یہ میرا خیال میں افغان طالبان نے اس بات کو مذاق بنا لیا ہے کہ جناب پہلے تو جنگ شروع کرتے ہیں, پھر جنگ بندی کی درخواست کرتے ہیں, اور اس کے بعد 48 گھنٹے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ جو بیسکلی ہے جو افواج پاکستان نے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ان کو صرف ٹارگٹ کیا ہے, اور بڑی پریسائز اٹیکس کیے. کابل کے اندر بھی کیا اٹیک, چمن سیکٹر میں نے آپ کو بتا دیا, اسپین بولڈک, اور پھر کندہار میں بھی جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تھے, جو کیمپس تھے, ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا. اور جو متعدد یعنی کہ گڈ نمبر آف افغان طالبان پوسٹ, یعنی کہ جو افغان طالبان فورس یعنی کہ افغان گورنمنٹ کی طالبان گورنمنٹ کی جو پوسٹ ہیں, فورسز ہیں, وہ تباہ کی گئیں, اور پھر ان کے ٹینکس بھی تباہ کیے گئے ہیں. اور جو اس میں عملہ تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, جو اٹیک کر رہے تھے, جو ان کے ٹینکس پاکستان کی طرف گولے مار رہے تھے, ان کو تباہ کیا گیا. اور لیکن وہ بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت جو ہے وہ فیک ویڈیوز اور فیک سٹوریز جو ہے اپنے میڈیا کو فیڈ کر رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے پاکستان فوج کے ٹینکس پر قبضہ کر لیا, اور یہ اور ہم نے ان کے ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا. تو یہ ایک من گھڑت ویڈیوز اور فیک نیوز جو ہے چلائی جا رہی ہے, اور جس کا بیسکلی کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چمن بارڈر پہ جو افغان بارڈر ہے اسپن بولدک میں, وہاں پہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی وہ انہوں نے پاکستان کی طرف جو ہے وہ جو گیٹ ہے اس کو تباہ کیا, حالانکہ وہ دوسری طرف ہے اسپن بولدک میں. اور بیسکلی میسج آج ایک دفعہ پھر یہ دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان اور یہ دہشت گرد جس فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان ان کی کسی بھی جارحیت یعنی کہ کوئی بھی اگر یہ اگریشن شروع کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں, اب 2 دفعہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے پچھلے کوئی 72 سے 80 گھنٹوں کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور منہ توڑ جواب دیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے لوکل جو ہے وہ انہوں نے وزیرستان میں بھی ایک بڑا کامیاب آپریشن کیا ہے پاک افواج نے, اور جس میں بہت سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا. اور یہ بیسکلی جو اٹیک کیا گیا جو اسپن بولدک چمن سیکٹر میں جب پاکستانی فوج پاکستان کے بارڈر ایریاز میں اٹیک کیا افغان طالبان نے, تو ان کے پاک فوج نے پھر ان کے اوپر مارٹر اور ٹینکوں کے ذریعے مطلب بڑی کاروائی کی, دھواں دھار کاروائی کی. اور جس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر کر دیں, اور طالبان نے ریکویسٹ کی. افغان طالبان کی پوسٹوں کو بہت کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. متعدد افغان طالبان کے زخمی و جہنم واصل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں, یعنی کہ جو فتنہ الخوارج کے اور فتنہ الہندوستان کے لوگ ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں, اور افغان طالبان فورسز کے لوگ بھی متعدد جو ہیں وہ ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور یہ واضح طور پر ایک میسج ہے. پھر صوبہ کندہار اور کابل میں پریسیشن اٹیک یعنی کہ بہت جس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کیونکہ وہ ذرا آبادی والے علاقے تھے, تو وہاں پہ بڑا پریسائز اٹیک کیا گیا جو خارجیوں کے اوپر, فتنۃ الخارج کے اوپر اور فتنہ الہندوستان کے جو ٹھکانے تھے ان کے اوپر. اور بس بہت پریسیشن سے یہ اٹیک کیا گیا خالصتاً افغان طالبان اور خارجیوں کے ٹھکانوں پر کابل میں اور کندہار میں.
اور اس کے ڈیٹیلز میں آپ کو دیتا ہوں کہ کندہار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر نمبر 4، نمبر 8 بٹالین اور بارڈر بریگیڈ نمبر 5 کے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو تباہ کیا گیا. اور یہ واضح طور پر سیکیورٹی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمام اہداف انتہائی محتاط انداز سے یعنی کہ سلیکٹ کیے گئے تھے، اور کیونکہ جو شہری میں نے آپ کو بتایا شہری آبادی سے تھوڑا سا الگ تھے، اور ان کو کامیابی سے پھر تباہ کیا ہے. سو اٹیکس ور انجینئرڈ پریسائسلی فار دیٹ پرٹیکولر ٹارگیٹس. اور پھر ایک دفعہ پھر میسیج دیا گیا ہے کہ کابل میں جو بیسیکلی فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ میسیج کابل حکومت کو ہے، افغانستان کی حکومت، طالبان حکومت کو ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. یو این سیکیورٹی کونسل کی بھی ڈیٹیل رپورٹس آ چکی نہیں ہیں، اس میں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، فتنہ الخوارج کو، فتنہ الہندوستان کو، جو کہ بیسکلی پاکستان میں BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ جیسے جو جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ پھر یہاں پہ کارروائی کر رہے ہیں. اور تحریک طالبان پاکستان کو باقاعدہ فل بیکنگ ہے، ان کو وہاں ان کے سیف ہیونز ہیں. تو کابل میں مطلب جو اٹیک کیا گیا اس سے واضح میسج ہے کہ جی جو فتنہ الخوارج کی مرکزی لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ کابل کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھیں، اور انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، یہ واضح میسج ہے پاکستان کی طرف سے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی جنگ بندی کی درخواست ہے، 48 گھنٹے کے لیے یہ درخواست مانی جا رہی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اب وہ پنجابی کہتا ہے نک و نک ہو گیا ہوا ہے کہ بار بار کہہ کے کابل کو کہ بھئی آپ لوگ کچھ کرو، وہ نہیں کر رہے. اینیویز ناظرین، دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ، عمران خان صاحب نے گزشتہ مطلب یہ اپنے اوپننگ بیٹسمین کی حلف برداری سے پہلے ایک سوشل میڈیا ایکس پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو اپنا اوپننگ بیٹسمین ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، اس کو کھل کر کھیلنا چاہیے، یعنی کہ ڈر کے نہیں کھیلنا چاہیے. یا دوسرے الفاظ میں اگر لفظوں میں آپ کو کہوں کہ ان کو علی امین گنڈا پور نہیں بننا چاہیے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. وہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی کمفرٹیبل تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل تھے، اور وہ صوبہ بھی چلا رہے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب کو کلیئر کٹ ایک میسج دیا ہے کہ جی آپریشن کی حمایت نہیں کرنی، آپریشن کو ختم کرنا ہے، آپریشن کے بجائے مذاکرات کی طرف جانے ہیں. افغانستان کے حوالے سے پالیسی میں مذاکرات پر زور دیا جائے، اور اس وقت جو کشیدگی ہے اس کو ختم کر کے مذاکرات کی طرف جایا جائے. ناظرین، دوسری جانب بیرسٹر سیف صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں ایک ہی بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر انہیں پے رول پر رہائی دی جائے تو وہ امن کے قیام اور افغانستان تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بیرسٹر سیف نے کہا کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی حالیہ پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کا بھی حل مذاکرات میں ہے. تو یہ اب بات لگ ایسے رہا ہے کہ یہاں تک آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب خود درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پے رول پر رہا کر دیا جائے تو وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. بہت بہت شکریہ.